कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने एंटी करप्शन इदारे को रिफॉर्म किया, इसकी मिसाल गुज़श्ता 70 बरस में नज़र नहीं आती। पंजाब के अंदर 2 बरस के दौरान एंटी करप्शन मुहिम के दूरस समरात वाज़े नज़र आ रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहली बार बाअसर माफिया पर हाथ डाल रही है, जिसने गुज़श्ता 30 बरस के दौरान अवाम के वसाइल छीने और अवाम को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रखा। पंजाब में एंटी करप्शन मुहिम नतीजा खेज साबित हो रही है और बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया है और इन्हें कानून की गिरफ्त में लाया गया है। हमारे नाक़दीन जो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि पंजाब बदल कर रहेगा इंशाअल्लाह। मैं यहाँ आपके साथ एंटी करप्शन इदारे के अदाद व शुमार शेयर करना चाहता हूँ। 2 बरस के दौरान एंटी करप्शन को 51,050 शिकायत मौसूल हुई हैं। उनमें से 11,488 इंक्वायरी शुरू की गई और 3,185 केस दर्ज किए गए और 3,904 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया। हमारे 27 माह के दौर में मुलज़मान से रिकवरी की सूरत हाल भी गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में 532% ज़ायद रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 43 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई, जबकि 27 माह में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रिकवरियाँ हुई हैं और ये तमाम सरकारी ख़जाने में जमा कराई गई हैं। इस तरह 27 माह के अरसे के दौरान सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराने की शरह गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में 6,172% ज़ायद रही है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान 2 अरब 65 करोड़ रुपए की सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराई गई, जबकि हमारे 27 माह के मुख्तसर दौर में 181 अरब रुपए से ज़ायद की सरकारी अराज़ी वागुज़ार कराई गई। एंटी करप्शन की मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 206 अरब रुपए की रिकवरियाँ हुई हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पर है और पहली बार बाअसर तबके पर हाथ डाला गया, जो कि माजी के अदवार में कौमी वसाइल लूटते रहे। हमारे दौर से कबल इतनी ज़्यादा रिकवरियाँ इसलिए नहीं हुई कि उस वक्त के सियासी और बाअसर लोग उसमें शामिल थे, जो अहम ओहदों पर फायज रहे और इदारों को भी अपने ज़ेरे असर रखा और कौमी वसाइल पर काबिज़ रहे। ये वसाइल सूबे के अवाम की अमानत हैं और हम इस अमानत को दयानतदारी के साथ करप्ट अनासिर से वापस लेकर अवाम को लौटा रहे हैं और वापस किए गए वसाइल अवाम की फलाह बहबूद पर ख़र्च होंगे और यही हमारा मंशूर है। एंटी करप्शन की इस खसूसी मुहिम का बराह रास्त फ़ायदा आवाम को होगा। ये अवाम ही की जीत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये वसाइल एहसास जैसे बेमिसाल प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड जैसे फलाही मनसूबों, पनाहगाहों जैसे अवामी प्रोग्राम व दीगर फलाह आमा के प्रोग्रामों पर ख़र्च होंगे। मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एंटी करप्शन की इस मुहिम में हिस्सा लिया और हिस्सा ले रहे हैं। ये एक कौमी मिशन है जिसे अज़्म और जज्बे के साथ आगे बढ़ाएंगे और पंजाब में एंटी करप्शन की ये मुहिम पहले से ज़्यादा ज़ोर शोर से जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके अंदर उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत बाअसर तबके पर हाथ डाल रही है। पंजाब में बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला गया है और जो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर रही, उनको बताएं कि पंजाब बदल के रहेगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की वो वजह की है। इसमें एक जो चीज़ जिस पे आपकी तवज्जो चाहूँगा, वो दोनों का मुआजना कि पिछले 10 साल से अगर आप मुआजना करें इन 27 माह का, तो कितनी ज़्यादा तब्दीली आई है महज एक सूबे के एक इदारे को तक़वियत देने से, आज़ादी देने से और उसमें से सियासी इन्फ्लुएंस ख़त्म करने से। और इसमें कोई सियासी बयानिया नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो फिगर्स जो चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखे हैं, मैं सिर्फ उनको एक दफ़ा दोहराना चाहूँगा ताकि आप पे वाज़ेह हो सके कि हम बात क्या कर रहे हैं।
اگر آپ ڈائریکٹ ریکوریز کی مد میں دیکھیں تو ڈائریکٹ ریکوریز کی مد میں پچھلے 10 سال میں 43 کروڑ روپے کی ریکوریز ہوئی جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے کی. اس کے برعکس ہمارے دور میں پنجاب میں اینٹی کرپشن نے 27 ماہ میں 532% اضافہ ہوا ان ڈائریکٹ ریکوریز میں 532%, اور وہ 2.3 ارب روپے کی ڈائریکٹ ریکوریز تھی. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جو آج میں سمجھتا ہوں بہت اہم بھی ہے ہائی لائٹ کرنا, کہ بہت زیادہ پنجاب میں آپ لوگ جو دیکھتے ہیں چاہے وہ لاہور ہو, دور کے شہر ہوں, اس میں اسٹیٹ لینڈ کے اوپر, سرکاری زمین کے اوپر, چاہے وہ زرعی اراضی ہے یا قیمتی کمرشل زمین ہے سرکار کی, جو کہ سرکار کا بینیفٹ یہ نہیں ہے کہ کسی وزیر کے کام آنا ہے. سرکار کا بینیفٹ یہی ہے کہ وہ زمین سے جو آمدن ہوگی یا اس کو ڈیزالو کر کے بیچا جاتا ہے تو اس کا پیسہ آپ کی فلاح و بہبود میں استعمال ہو. اس کی اگر ریکوریز کا آپ جائزہ لیں پچھلے 10 سال کا اور 27 ماہ کا, تو پرانے دور کے 10 سال کی ٹوٹل ریکوریز 2.6 ارب روپے تھی. 10 سالوں کی ٹوٹل ریکوری 2.6 ارب تھی. 27 ماہ میں جو ریکوری کی گئی سرکاری زمین پہ قبضے سے جو واگزار کرائی گئی اور واپس اسٹیٹ کو دلوائی گئی, وہ 181 ارب روپے کی مالیت کی اراضی ہے. اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں لے کے جائیں تو یہ 6000% سے زائد ریکوری ہے, اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے. انڈائریکٹ ریکوریز وہ ہیں جہاں پہ کسی انسان, کسی عام شہری کا حق مارا گیا اور اس میں سرکاری عمال ملوث تھے اور اینٹی کرپشن نے ایکشن لیا. اس مد میں بھی عام لوگوں کو 23 ارب سے زائد کی ریکوریز ان 27 ماہ میں کر کے دی گئی, جو کہ پچھلے 10 سال میں ناپید ہے, وہ ان 10 سالوں میں نہیں ہے. اور اگر آپ اس کا پورا ایکیومولیٹڈ ایفیکٹ دیکھیں وہ کیا ہے, وہ 206 ارب روپے کا امپیکٹ ہے آپ کے 27 ماہ کی کارکردگی کے اوپر. یہ ایک واضح مثال ہے کہ اگر آپ ریاستی اداروں کے اندر سے سیاسی اثر و رسوخ اور اس چیز کا جس کی طرف چیف منسٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, اور اگر آپ کو میں یاد کراؤں سپریم کورٹ آف پاکستان کا پاناما کے اندر جو ججمنٹ ہے جس میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا سسیلین مافیا, کیونکہ یہاں پہ یہ جو زمین واگزار کرائی گئی ہے یہ کوئی عام آدمی, عام شخص, کوئی آپ جیسا صحافی یا کوئی اسکول ٹیچر ان زمینوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آپ کا بہت با اثر ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ ان کیسز کے پروفائلز کو دیکھیں گے اور اینٹی کرپشن کی ایکٹیو اپروچ کو دیکھیں گے تو زیادہ تر زمین ان لوگوں سے واگزار کرائی گئی ہے جو سیاسی اثر و رسوخ رکھتے تھے, اور یہ اسی سسیلین مافیا کا حصہ ہیں جس کی طرف آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کی ججمنٹ کے اندر اس گروہ کے سرغنہ کا ذکر کیا ہے. اب اس میں چاہے تحصیل سطح پہ تھا, ڈسٹرکٹ سطح پہ تھا, یہ آل اوور پنجاب کے فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ یہ جو ریکوریز کا سلسلہ ہے اس کا ڈائریکٹ اب جو بینیفیشری ہے وہ عوام ہے, یہ ان کے بینیفٹ کے لیے ہے. اب اسی زمین کو جہاں پہ ڈسپوز کیا جانا ہے وہ ڈسپوز کی جا رہی ہے اور پیسہ سرکاری خزانے میں جمع ہو رہا ہے, جہاں سے فلاح و بہبود کے کام پنجاب کے سامنے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. صحت انصاف کارڈ کا, اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے. جس طرح سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے اس کووڈ پینڈیمک کے دنوں میں عوام کا خیال رکھا اور اپنی توفیق سے بڑھ کر, اپنے وسائل سے بڑھ کر عوام کے لیے قدم بڑھایا, اس کے لیے یہ وسائل درکار تھے جو اب وسائل جن لوگوں نے لوٹے ان سے لیے جا رہے ہیں, خزانے میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے بھی اس پہ کام ہو سکے. اور اس کے اوپر تھوڑی سی ہیو اینڈ کرائی بھی آئے گی شاید ان لوگوں کی طرف سے جو وہ بااثر لوگ ہیں جن سے یہ انٹرسٹ لیا جا رہا ہے. وہ کوئی چاہے کسی گیس اسٹیشن یا کسی CNG کے پمپ کے اوپر قابض تھا جو سرکاری زمین کے اوپر تھا, چاہے وہ کسی نے کوئی پلازا بنایا ہوا تھا یا کوئی زرعی اراضی کے اوپر قابض تھا, وہ تمام چیزیں جب ان سے لی جا رہی ہیں اور ریاست کی چیزیں ہیں, ریاست کا حق ہے اور ریاست سے مراد عوام کا حق ہے, تو اس کے اوپر جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی بھی شاید کبھی بازگشت ہو. لیکن
जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का वादा था कि ना इनको वफाक में NRO मिलेगा, इसी तरह से इनको सूबे में भी NRO नहीं मिलेगा। जिसने जो वसाइल लूटे हैं उनसे लिए जाएंगे और कौमी ख़जाने में जमा कराए जाएंगे और इसका बराह रास्त फ़ायदा भी होगा। आखिर में मैं सिर्फ आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि इस पूरी एंटी करप्शन ड्राइव के अंदर अवाम भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर ने डिजिटलाइजेशन का एंटी करप्शन के अंदर आगाज़ किया था। रिपोर्ट करप्शन ऐप मुतारिफ़ कराई। उस रिपोर्ट करप्शन ऐप का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बस यही वाली स्लाइड रहने दें। रिपोर्ट करप्शन ऐप जो है, रिपोर्ट करप्शन ऐप आप अपने मोबाइल्स के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और शहरी इसके ऊपर डायरेक्ट शिकायत भी कर सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं और अपनी शिनाख्त को खुफिया रखते हुए कहीं वो करप्शन होते देखें तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। और इसका भी हमें पिछले साल से काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आता है, क्योंकि इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए 6,474 कंप्लेंट्स वसूल हुई, जिनमें से 5,196 उनको डिस्पोज ऑफ किया गया, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लिया गया, और इस वक्त 1278 पेंडिंग हैं। और इस मद में भी तकरीबन 2 अरब से ज़ायद की रिकवरी जो सिर्फ इस रिपोर्ट करप्शन ऐप से, यानी कि ये वो रिकवरीज़ हैं और ये वो केसों का रेजोल्यूशन है जिसके अंदर अवाम ने बराह रास्त हिस्सा लिया और वो इस एंटी करप्शन ड्राइव का हिस्सा बने। तो ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव था, एंटी करप्शन का इनिशिएटिव था, बाकी सूबों में नहीं है। मैं समझता हूँ KP में हमारी हुकूमत है, वहाँ पे भी करना चाहिए, और सिंध वाले भी हमसे अगर लेना चाहें मस्तार तो टेक्नोलॉजी दी जा सकती है। ये वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है आवाम की। तो मेरी तो दरख्वास्त होगी कि इसको जितना ज़्यादा सहाफ़ी भी इसको लोगों से मुतारिफ़ कराएं ताकि लोग इसमें हिस्सा डाल सकें, और ये जो ड्राइव एंटी करप्शन की चल रही है पंजाब में, ये ज़्यादा समरमंद साबित हो सके। बहुत शुक्रिया। जैसे अपोजिशन की तहरीक में शिद्दत आ रही है, वैसे वैसे एहतसाब का अमल भी सख्त हो रहा है। क्या इस एहतसाब के अमल का अपोजिशन की तहरीक से भी कोई ताल्लुक है? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब में खास करके उन अजलात में ज़्यादा मुतहरिक है जहाँ पर अपोजिशन के जलसे होने जा रहे हैं। मैं इसका बड़ा आपको टेक्निकल से क्वेश्चन है, टेक्निकल जवाब दे देता हूँ। ये जो पूरी फिगर आपके सामने रखी गई है 206 अरब की, ये कोई PDM के बनने के बाद नहीं इकट्ठी की गई। ये तो पूरा 27 माह का मैंने आपको परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया है। बाकी ये है कि जिन ज़िलों के डिवीज़न्स का आप बात कर रहे हैं, वो जहाँ पे जितना सियासी असर ज़्यादा रहा, जहाँ वसाइल को ज़्यादा लूटा गया, वहाँ पे आपको ज़्यादा कार्रवाई होती नज़र आएगी। ये एक नेचुरल अमल है। और ये भी एक नैरेटिव जो बनाया जाता है कि सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, वो गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, इससे पहले कोई हुकूमत में तो थी नहीं। सवाल उसी से होगा जिसने कोई इख्तियार इस्तेमाल किया, जो हुकूमत में रहा। हम भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। हमारे इख्तियार के ऊपर या हमारी किसी चीज़ के ऊपर अगर सवाल होगा तो तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उसके अंदर जाता है। लेकिन किसी भी वन बाय वन कर लें ताकि समझ भी जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहली तो बात ये है कि जो दो इसमें हैं, एक जो मैंने आपको फिगर दी 181 अरब की, ये स्टेट लैंड रिकवर हो गई, यानी कि वो ज़मीन आ गई। इसके साथ एग्जिस्टिंग कानून के तहत जिसने जो ज़मीन जितना अरसा इस्तेमाल की उसके लिए कानून के तहत तावान है, वो तावान भी उससे वसूल किया जा रहा है। उसमें ज़ाहिर बात है लिटिगेशन होती है, तो जब वो वसूल हो जाएगा तो वो भी इन फिगर्स में शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे दो चीज़ें हैं, एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई होती है, एंटी करप्शन की FIR होती है, और जो गिरफ्तारियां भी आपको नज़र आ रही हैं उसी मद में हैं।
جو تاوان کی وصولی ہے وہ ایز فائن ان ایڈیشن ٹو جو ان سے آپ لینڈ ریکور کرتے ہیں وہ ہیں. اور جو ملتان والے کیس کا آپ نے ذکر کیا وہ بالکل میں نے فیصلہ دیکھا ہے، اور اس فیصلے کے اندر ہمیں کچھ لیگل لکوناز نظر آئے ہیں جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہے ہیں، اور بالکل اس کو چیلنج کیا جائے گا. ایک صرف فیکچول کریکشن کر لیں، ایک فیکچول کریکشن کر لیں، وہ کیس ڈسچارج نہیں انہوں نے کیا، اگر کر دیتے تو شاید آسان ہوتا، رہا ضرور کر دیا بغیر بیل کے. تو وہی لیگل لکونہ ہے جس کو لے کے ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. جی سر. آپ نام شیئر کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ارکان قومی صوبائی اسمبلی اور ایسے لوگ جن کا براہ راست متحدہ اپوزیشن کے لوگوں سے تعلق ہو جن سے یہ زمینیں ریکور ہوئی ہیں، تاکہ کم نام تو ان کے سامنے آئے کہ نام ہے کیا. اور دوسرا چیف منسٹر صاحب سے سوال ہے کہ سی ایم صاحب اس وقت جو کورونا کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جس طریقے سے ریپڈ یہ پینڈیمک دوبارہ انفیکٹ کر رہا ہے، اپوزیشن پورے پنجاب میں اب جا رہی ہے، جلسے جلوس رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ الاؤ کیا جائے گا جلسے جلوس پر کہ آپ ڈیموکریسی کا کیا کیجیے دوبارہ پھر الاؤ کر دیں گے کہ ڈیموکریسی چلنے دیں؟ دیکھیں جی، کرونا کے اوپر جس طرح سے یہ سچویشن ایمرج کر رہی ہے تو ہماری کرونا کمیٹی ڈے ٹو ڈے ملتی ہے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے. ڈیلی جو فگرز آتے ہیں ان کے اوپر ہی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر فیڈرل اور پروونشل لیول پہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح کی صورت ایمرج ہوگی پھر اسی طرح کے فیصلے بھی کیے جائیں گے. جس کا اپنا سٹاف نہیں ہے اور ڈیپوٹیشن سے جو ہے وہ سٹاف دیا ہوا ہے، اس میں اپنا پولیس کے ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، مختلف کارپوریشن کے لوگ ہیں، اس کا اپنا سٹاف تو ہے ہی نہیں ہے اینٹی کرپشن کا. بالکل جی، جس طرح سے ہم نے آج آپ کو صرف ایک ذرا پکچر دکھائی ہے کہ اینٹی کرپشن نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا اور ابھی جو گزشتہ 27 مہینے میں اس نے کیا کیا. جو پرفارمنس تھی میرے خیال میں 6000 سے زیادہ پرسنٹیج کی اس نے اپنے آپ کو امپروو کیا. ڈیفینیٹلی اس میں جو سٹاف کی کمی ہے، جو شارٹیج ہے، اس کی ایس این ای انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، اس کو کچھ سیٹوں کی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم فل کریں گے. ان کی جو کمی ہے وہ شارٹیج ہے اس کو ہم پورا کریں گے. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ جو دوسرا ایک جی بالکل. میں آپ کو پہلا سوال کا ایک میں ایڈیشن کر دوں کہ جو اینٹی کرپشن کے سٹاف کی بات کی گئی تھی، جتنے تحقیقاتی ادارے ہیں، چاہے وہ اینٹی کرپشن اور FIA، ٹریڈیشنلی یہ 2 پرانے تھے، نیب تو 99 کے بعد بنا. اس کے اندر سٹافنگ 2 طرح کی ہے، ایک پرماننٹ سٹاف ہوتا ہے اور دوسرا سٹاف ہے جو دوسرے اداروں سے آتا ہے، جس میں کچھ ایکسپرٹ ٹیکنیکل پول کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور چونکہ انویسٹیگیشن ہے تو ٹریڈیشنلی پولیس سے زیادہ لوگ آتے ہیں. FIA کے اندر بھی ایسا ہے. یہ جو اسٹرکچرل ریفارم ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو اوور نائٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نیب اس سے مختلف اگر آپ دیکھیں کمپیریزن میں تو اس کا اپنا ایک میجورٹی 90% ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے. تو یہ ایک پالیسی میں سوال دوسرے جو بٹ صاحب قذافی بٹ کا سوال رہ گیا تھا وہ لے لیں مجھ سے. جی
میں پہلے والے سوال کا اور دوسرے کا اکٹھا جواب دے دیتا ہوں، بس آپ سے صبر کی تھوڑی سی درخواست ہے۔ اچھا، پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ کس جماعت کے لوگوں کا زیادہ تعلق ہے، تو سسیلین مافیا کے تو مجھے ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال ہے جسٹس کھوسا نے بڑے واضح طور پہ لکھ دیا تھا کہ گاڈ فادر کون ہے سسیلین مافیا کا۔ جہاں تک جن لوگوں سے چیزیں واگزار کرانی اور جو میں نے آپ کو کمپیریٹیو دکھایا ہے، تو پچھلے 10 سال یا 15 سال جس کی بھی حکومت تھی پنجاب میں، اور جو ظاہری بات ہے وسائل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میجورٹی لوگ، ایسا نہیں ہے کہ 100% ہی ریکوریز جو ہیں وہ صرف سیاسی لوگوں سے ہو رہی ہیں۔ اس کا بھی اگر آپ بریک ڈاؤن چاہیں گے میں آپ کو دے دوں گا، لیکن زیادہ تر چاہے وہ نچلے سطح پہ یا اوپر سطح پہ لوگ تھے، وہ ان کا کسی نہ کسی سیاسی دھڑے سے تعلق تھا، اور وہ بڑا واضح ہے، اور وہ کیس ٹو کیس، اب اسپیسیفک کیسز کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن وہ کیس ٹو کیس آپ کے سامنے رپورٹ بھی ہوتا ہے، آپ خود رپورٹ کرتے ہیں سارے اس کو۔ تو یہ تو ایک بڑا واضح ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جس شخص نے اختیار کا ناجائز استعمال کیا اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اختیار میں یا وہ حکومت میں رہا ہو، تو ایسے ہی اشخاص ہوں گے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے میرے بھائی، تو دیکھیے جو بھی پروجیکٹس، ایف آئی اے بھی آپ کو فعال نظر آتی ہے، ابھی آپ نے نام بھی لیا کہ ایف آئی آر ہو گئی، مجھے بتائیے اس سے پہلے ماضی میں آپ کو کہاں مثال ملتی ہے کہ کوئی حکومت خود احتسابی کا عمل اتنا کرے کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کے اوپر نہ صرف کمیشنز بنائے جاتے ہیں، ان کی رپورٹس آتی ہے، پبلک کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ کارروائی جو ہے باوجود جتنا ہمیں اس کے اوپر ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، کیونکہ اگر آپ شوگر کمیشن کو دیکھ لیں تو شوگر ایسوسی ایشن، مختلف ملوں نے، مختلف گروپوں نے، اور ان کا تعلق تمام سیاسی جماعتوں سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ڈفرینٹ صوبوں کی ہائی کورٹ، ہر جگہ جا کے انہوں نے اس کو اسیل کیا۔ میں اس پہ بھی، اچھا جی دیکھیے، نواز شریف صاحب کے آخری سوال ہی کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے اوپر آپ سب کی یادداشت، آپ لاہور کور کرتے ہیں میرے بھائی، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر ہم نے باہر جانے کے لیے ان سے بانڈ مانگا تھا اس اماؤنٹ کا جتنا ان کے اوپر کیس تھا۔ انہوں نے اس وفاقی حکومت کے فیصلے کو اسیل کیا آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے انڈرٹیکنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو جانے دیا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم نے جانے دیا اور اب واپس لانے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ وفاقی حکومت اس معاملے کو برطانوی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کر چکی ہے، بڑا وائڈلی رپورٹ بھی ہوا ہے۔ ہم برطانوی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مفرور شخص ہے، یہ یہاں سے بھاگا ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے مزید چیزیں آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی سن لی ہے کہ اس کے پاس اب یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن کر سکے، کیونکہ یہ ایک مفرور ہے، اشتہاری ملزم ہے۔ تو اس کو واپس لانے کے لیے ہم برطانوی حکومت سے ڈپورٹیشن کا مطالبہ کر چکے ہیں آفیشلی کہ اس کو فی الفور ڈپورٹ کیا جائے، بیکاز یہ کنوکٹڈ ہے، مجرم ہے، اس کا سٹیٹس باقی ملزمان سے مختلف ہے۔ بہت شکریہ جی۔ لاہور سے مناظر آپ کو دکھا رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، اور ان کے ساتھ موجود تھے معاون خصوصی برائے احتساب و داخلہ شہزاد اکبر۔ پریس کانفرنس ان کی جانب سے کی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں حکومت با اثر طبقے پر ہاتھ ڈال رہی ہے۔